السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یحب المطہرین۔ ناظرین گرامی، اسلام میں طہارت اور پاکی کی کس قدر اہمیت ہے، اس سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں طہارت سے متعلق، خصوصاً واشنگ مشین وغیرہ سے کپڑے وغیرہ پاک صاف کرنے کا جو صحیح اور آسان طریقہ ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ نجاستیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ نجاست ہوتی ہے جس کے اجزاء ہوتے ہیں، جس کو نجاست مرئیہ کہا جاتا ہے، جیسے خون، مادہ منویہ، پاخانہ، گوبر وغیرہ۔ اور دوسری قسم وہ نجاست ہوتی ہے جس کے اجزاء نہیں ہوتے ہیں، جو بالکل پانی کی طرح لکوڈ اور سیال ہوتی ہیں، جیسے پیشاب ہے، شراب ہے اور اس طرح کی دیگر نجاستیں۔ جو گوبر اور پاخانے وغیرہ جیسی نجاستیں مرئیہ ہیں، ان کو پاک کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس کو اتنا دھونا ضروری ہے کہ اس کے تمام اجزاء کپڑے وغیرہ سے بالکل دور ہو جائیں۔ جب تک اس کے تمام اجزاء کپڑے وغیرہ سے مکمل طریقے سے زائل اور ختم نہ ہو جائیں، دور نہ ہو جائیں، تب تک وہ کپڑے پاک نہیں قرار دیے جائیں گے۔ اب اگر ایک سے دو مرتبہ میں مکمل طریقے سے وہ اجزاء زائل ہو جائے اور مکمل اطمینان ہو جائے تو ایک اور دو مرتبے میں بھی وہ کپڑا پاک ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر 3 مرتبہ بلکہ 4 یا 5 مرتبہ میں مکمل طریقے سے وہ تمام اجزاء زائل ہوں تو 4 اور 5 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ اور جو نجاستیں غیر مرئیہ ہیں، بالکل لکوڈ اور پانی کی طرح ہیں، ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اتنی مرتبہ دھونا ضروری ہے کہ دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، یقین یا ظن غالب ہو جائے کہ اب کپڑے میں ناپاکی نہیں ہے، تب تک اس کو دھونا ضروری ہے۔ اور عام طور پر 3 مرتبے میں یہ اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء و فقہاء نے لکھا ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، اور ہر مرتبہ یا کم از کم اخیر مرتبے میں اپنی پوری استطاعت اور پوری طاقت کے مطابق اس کو نچوڑنا ضروری ہے، تب جا کر ایسے کپڑے پاک قرار دیے جائیں گے۔ تو نجاست مرئیہ اور نجاست غیر مرئیہ کے بارے میں اصل یہی حکم ہے کہ نجاست مرئیہ میں اجزاء کو دور کرنا ضروری ہے، چاہے کتنے مرتبے میں وہ اجزاء دور ہوں۔ اور غیر مرئی پیشاب وغیرہ جیسی نجاستیں، ان کو اتنی مرتبہ دھونا ضروری ہے کہ دل کو مکمل طریقے سے اطمینان نصیب ہو جائے، اور عام طور پر یہ اطمینان 3 مرتبے میں حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر واشنگ مشین کے ذریعے ناپاک کپڑے دھوئے جائے تو اصل طریقہ تو یہ ہے، اور ہونا یہ چاہیے، کہ جس حصے پر ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو مشین سے باہر ہی اچھے طریقے سے پاک صاف کر لیا جائے، اچھے طریقے سے نچوڑ کر 2-3 مرتبہ دھو لیا جائے، اور جب وہ کپڑا پاک ہو جائے تو پھر واش کیا جائے، پھر اس کپڑے پر پاک کپڑے کا حکم لاگو ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ کیا جائے بلکہ ناپاک کپڑے کو ہی واش کیا جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ واش کیا جائے۔ ایک مرتبہ نیا پانی ڈالا جائے اس میں، پھر واش کرنے کے بعد پانی چھوڑ دیا جائے، ڈرین کر دیا جائے، پھر دوسری مرتبہ نیا پانی اس میں ڈالا جائے، پھر واش کر کے ڈرین کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے تیسری مرتبہ پانی بھر کر واش کیا جائے اور پھر ڈرین کیا جائے، اور چوتھی مرتبہ میں یا تیسری مرتبہ میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اسپنر میں ڈال کر پانی کو اچھے طریقے سے چھوڑا جائے اور پھر اسپن کر دیا جائے۔ اس طریقے سے کپڑا مکمل طریقے سے پاک قرار دیا جائے گا۔ 3 مرتبہ اسپن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر نل کے ذریعے ناپاک کپڑے دھوئے جائیں تو اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے، اور عام طور پر بہت کم پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے نل کھولا جائے پھر فوراً بند کر دیا جائے۔ اس طریقے سے کپڑا اگر دھویا جائے تو اس کا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا
کہ 3 मरतबा नल से पानी लिया जाए और तीनों मरतबा अच्छे तरीके से नापाकी की जगह को रगड़ा जाए, उसको धोया जाए और हर मरतबा अच्छे तरीके से ताकत के बकदर उसको निचोड़ा जाए, या कम अज कम तीसरी मरतबा पूरी ताकत से कपड़े को अच्छे तरीके से निचोड़ा जाए तो वो कपड़ा पाक हो जाएगा। दूसरी शक्ल और दूसरा तरीका जो अक्सर व बेशतर पाया जाता है कि नल के नीचे कपड़े को रख दिया जाता है और नल खोल दिया जाता है, पानी बह रहा होता है, तो नल को जब चालू कर दिया जाए, खोल दिया जाए, तो अब वो बहता हुआ पानी के हुक्म में हो जाता है और बहते हुए पानी से नापाक कपड़े को धोने का जो हुक्म है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। उसमें अगर दिखाई देने वाली नजासत है तो अगर दिखाई देने वाली नजासत के तमाम अज्जा ज़ायल हो जाए, यकीन हो जाए, तो फिर उस कपड़े को उठाकर एक मरतबा अगर निचोड़ दिया जाए तो वो कपड़ा पाक करार दिया जाता है। इसी तरीके से अगर निजासत गैर मरईया है, ना दिखाई देने वाली नजासत है, जैसे पेशाब वगैरह है, तो उसमें यही हुक्म है कि जब पूरा इत्मीनान हो जाए, यकीन हो जाए कि अब नापाकी उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर उसको उठाकर एक मरतबा निचोड़ दिया जाए तो वो कपड़ा पाक करार दिया जाएगा। तो नल जिसको चालू कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए पानी, उसके पाक करने का तरीका ये है, उसमें हर मरतबा निचोड़ना और वाश करना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर गालिब गुमान पैदा हो जाए, इत्मीनान हो जाए कि कपड़ा पाक हो गया है, इतना पानी बह चुका है कि अब कपड़े पर जर्रा बराबर नापाकी नहीं है, तो वो कपड़ा पाक करार दिया जाएगा। इसी तरह से जो लुंगी, ट्राउजर और दिगर लोअर्स वगैरह पहनकर नहाते हैं, उसका भी यही हुक्म है, चूंकि उस पर बहुत मिकदार में पानी बह चुका होता है और अमूमन नजासत दूर हो चुकी होती है, तो अगर मरई नजासत के कोई अज्जा नजर नहीं आ रहे हैं तो वो कपड़ा पाक करार दिया जाएगा। अगर उसको एक मरतबा निचोड़ दिया जाए, बदन से अलग करके उसको एक मरतबा वाश करके निचोड़ दिया जाए तो वो कपड़ा पाक करार दिया जाएगा, अलग से उसको 3 मरतबा धोने की जरूरत नहीं है। और अगर नापाक कपड़े को जग और छोटे बर्तनों से धोया जाए या थोड़े पानी से धोया जाए तो उसके पाक करने का जो तरीका है वो है जो मशहूर मारूफ है कि उस नापाक कपड़े को या उस नापाक हिस्से को 3 मरतबा पाक साफ पानी से धोया जाए और हर मरतबा उसको अच्छी तरीके से निचोड़ा जाए, यकम अज कम आखिर मरतबा पूरी ताकत से निचोड़ा जाए और इस तरह निचोड़ा जाए कि पानी का टपकना बिल्कुल बंद हो जाए। अगर उसके बाद हम निचोड़े तो फिर उसमें पानी के कतरात न टपके तो वो कपड़ा पाक करार दिया जाएगा। तो ये जो मशहूर मारूफ तरीका है कि 3 मरतबा धोना जरूरी है और हर मरतबा या आखिर मरतबा निचोड़ना जरूरी है, ये उस शक्ल में है जबकि हम थोड़े पानी से कपड़े को धो रहे हो, जग वगैरह के जरिए, या जैसा कि मैंने अर्ज किया कि नल को खोला जाए और फौरन बंद कर दिया जाए। इस तरीके से अगर नापाक कपड़े को धोया जाए तो फिर उस वक्त 3 मरतबा धोना और 3 मरतबा या आखिर में अच्छे तरीके से निचोड़ना जरूरी है। ये तहारत और पाकी की मुख्तसर सी तरकीब और उसका तरीका था। अल्लाह ताला हमें मुकम्मल तहारत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।